بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا یرحم ولا یرحم محترم حاضرین جمعہ، اسلام میں اخلاق کی، کردار کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہم لوگ خاص طور سے توجہ دیں اور جانتے ہیں اگر ہمارے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ سے محبت ہوگی، اللہ سے امید ہوگی، تو ہمارا اخلاق خود بخود سب سے اونچا ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنی حقیقت کو پہچانیں گے کہ ہم کون ہیں، ہم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، ہمارا کیا مقام و مرتبہ ہے، تو ہمارا اخلاق خود بخود اونچا ہو جائے گا۔ اگر ہم کو معلوم ہوگا کہ دوسرے سارے انسان جو اللہ نے پیدا کیے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے، تو ہمارا اخلاق خود بخود اونچا ہو جائے گا۔ اور ہمارے نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان چیزوں کا علم سب سے بہتر اور سب سے اچھا اور حقیقی علم رکھتے تھے، اسی لیے ان کا اخلاق سب سے اونچا تھا۔ اخلاق کے سب سے جو اونچا ہے اس پر ہے، بہتر اخلاق مند ہیں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا نبی اگر سب سے اخلاق مند ہے تو ان کی جو امتی، ان کے ہم ہیں، ہم کو کیا بد اخلاق ہونا چاہیے؟ کوئی رابطہ ہے آپس میں؟ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اگر ہم بنیں گے تو کیا ہم بد اخلاق ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ جس کے اندر اخلاق نہیں ہے گویا اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ہم لوگ کبھی کبھی
بد اخلاقی کو ایمان کی دلیل سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ لوگ بہت ہی غلط انداز سے کوئی کام کرتے ہیں، اور جب ان کو سمجھایا جائے کہ تھوڑا سا اسی چیز کو اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے کیجئے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سچ کڑوا ہوتا ہے، یہ کس نے کہہ دیا ہے؟ سچ تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے، سچ تو بہتر ہوتا ہے، سچ تو فطرت کو قبول ہوتا ہے، سچے انسان سے سارے لوگ محبت کرتے ہیں۔ کس نے کہا سچ کڑوا ہوتا ہے؟ لیکن سچ کہنے کا طریقہ بھی، سلیقہ بھی تو آنا چاہیے نا، صرف سچ کہہ دینے سے نہیں ہوگا۔ آپ کے والد محترم ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ ان کو کہیں کہ اے میرے دادا کے بیٹا، اے میرے دادا کے بیٹا، یہ بھی سچ ہے۔ آپ کہتے ہیں اے میری ماں کے شوہر، یہ بھی سچ ہے، غلط ہے؟ لیکن آپ کہیں کہ اے ابو جان، اے میرے پیارے ابو، اب مجھے بتائیے کہ ان تینوں سچ میں سے کون سچ ہے جو ایک اچھے با اخلاق، اخلاق مند، اعلیٰ درجے کے انسان کو کے مناسب حال ہے؟ کون سا سچ ہے؟ آپ اگر کہہ دیں کہ اے میری امی کے شوہر، تو وہی باپ جوتا لے کر کے دوڑا دے گا۔ آپ کہیں گے الحق کو مر، سچ تو بڑا یعنی کیا کہتے ہیں کڑوا ہوتا ہے۔ یہ حماقت ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے کا طریقہ، کرنے کا طریقہ وہ اصل دیکھتا ہے کہ وہ سامنے والے کو کیسے اپیل کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے عجیب و غریب حالات میں جو ان کا اعلیٰ اخلاق تھا، اس نے لوگوں کو آپ کا گرویدہ بنا دیا۔ لوگ کفر سے اسلام میں آ گئے، اور آپ جو ہے اپنے ہی بچوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، آپ اپنے ہی دوستوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، آپ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، آپ اپنے ہی پڑوسی کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں اپنی بد زبانی اور بد اخلاقی کی وجہ سے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ الحق کو مرون، حق جو ہے، سچ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز ہمارے درمیان گردش کر رہی ہے، اور ہم اپنی بد اخلاقی کو، بد زبانی کو، بد سلوکی کو ایک ایسا جامہ پہناتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی لیے حق کو کہنے کا، میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر تھے، اور یقیناً تھے۔ اللہ نے کہا ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گواہ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ کے دور کے صحابہ نے، چھوڑ دیجئے اس دور کے آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دی ہے، تو ہمیں انہی سے سیکھنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی یہاں پر ایک بچہ آ کر کے دوڑ جائے آپ کے صف کے آگے سے، یا نماز کھڑی تھی اور صف کے آگے سے دوڑ گیا، آپ تلملا جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ اپنی نماز خراب کر لیتے ہیں، اور انتظار میں رہتے ہیں کہ کب نماز ختم ہو کہ اس بچے کی دھلائی کریں، اس کے باپ کو ڈانٹیں۔ آپ کے اس عمل سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بچہ سوچتا ہے کہ مسجد بڑی بری جگہ ہے بھائی، وہاں نہیں جانا چاہیے، وہاں تو لوگ کاٹے کھاتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ارے وہ دوڑ گیا، ابھی شعور نہیں ہے اس کو، ابھی اس کو ان چیزوں کی حقیقت معلوم نہیں ہے، تو آپ کی نماز کیسے خراب ہو گئی بھائی؟ آپ تو اپنے سے اپنی نماز خراب کر رہے ہیں، اس کی طرف لگ کر کے، اس کو دماغ میں بیٹھا کر کے۔ آپ ادھر توجہ ہی نہ کیجئے،
ان کو اپنا بچپنے والا کام کرنے دیجئے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب تو نماز ہی خراب کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی خطبہ دے رہے تھے، سمجھ رہے نا، آپ کی نواسی آ گئی، آپ خطبہ سے روک کر کے گئے اور ان کو اٹھا کر کے گود میں لے لیا اور پھر آ کر کے خطبہ دینے لگے۔ آپ کا خطبہ تو نہیں خراب ہو گیا؟ بات سمجھ رہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تھے سجدے میں، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے کندھے پر بیٹھ جاتے تھے۔ آپ سجدہ میں لمبا کرتے تھے کہ وہ اتر جائیں، ایسے نہ اٹھیں کہ وہ گر جائیں اور اس کو تکلیف ہو جائے۔ ان کی نماز تو نہیں خراب ہوتی تھی اور آپ کی نماز خراب ہو جاتی۔ چلیے ان کو ادب سکھانا ہے تو آپ بھی تو ادب میں رہیے، بچے کو ادب سکھانا ہے، اڑبوگ نہیں کرنی دینی ہے۔ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، صحیح ہے، لیکن آپ بھی تو ادب میں رہیے۔ آپ اس کو پیار سے کہیے بیٹا یہ مسجد ہے، یہاں دیکھتے ہو لوگ کتنا سکون سے بیٹھتے ہیں، کس طرح اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، یہاں آپ دوڑیں گے اللہ ناراض ہو جائے گا آپ سے، ہے کہ نہیں؟ اگر اس طرح سے آپ اس بچے کو بعد میں بیٹھا کے سمجھا دیں گے، وہ بچہ دوبارہ ایسی غلطی کرے گا نہیں کرے گا، وہ پھر مسجد میں دوڑ کر کے آئے گا، وہ سوچے گا نہیں مسجد میں اچھے لوگ رہتے ہیں، یہاں کے لوگ تو بڑے با اخلاق لوگ ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کو اپنے مسلک کے حساب سے اپنے طریقے کے مطابق کسی کی نماز نہیں نظر آئی، بس آپ نے فتویٰ لگا دیا، وہ نماز نہیں ہوئی، وہ بیچارہ ابھی نماز پوری نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی نماز میں ہے، اس کی نماز قبول کرنا اللہ کو ہے، لیکن اپنا سر درد کون کر رہا ہے؟ آپ، اور اس کی نماز پوری نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس سے بھیڑ جاتے ہیں۔ نماز یہی سکھاتی ہے، یہی بد اخلاقی سکھاتی ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا کہ ایک بدو آیا اور وہ وضو کیا انہوں نے، اور وہ عمر میں بڑے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے وضو غلط کیا، یہ چھوٹے تھے بچے تھے، تو اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے چچا یا جو بھی ہو آپ نے وضو غلط کیا، نہیں کہا کہ ایسا کیجئے، آپ عمر دراز آدمی ہیں، ہم لوگ بچے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیے اور بتائیے تو یہ ٹھیک ہے یا اس میں غلطی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور ان کے سامنے انہوں نے وضو کیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور جب وضو کیا اور وہ غور سے دیکھتا رہا، اس نے وضو کا طریقہ بھی سیکھ لیا اور اس کو اپنا احترام بھی محسوس ہوا۔ تو یہ ہے اعلیٰ اخلاق جو اللہ کے نبی سے اللہ کے صحابہ نے سیکھا تھا، وہ اعلیٰ اخلاق ہمارا آپ کا ہونا چاہیے۔ آپ کچھ بات کہنے سے پہلے سوچئے تو یہ اللہ نے اجازت دی ہے کہنے کی؟ ایسا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ اس کا ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ اس سے ہم لوگوں میں اچھے کہلائیں گے یا برے کہلائیں گے؟ لوگ ہم کو بہتر کہیں گے یا خراب کریں گے؟ اس کا ریزلٹ اچھا آئے گا کہ خراب آئے گا؟ اگر ان باتوں پر آپ غور کریں تو آپ کا اخلاق خود بخود اونچا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اونچا تھا۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، خانہ کعبہ کے بعد سب سے زیادہ جس مسجد کو اس زمین پر اہمیت حاصل ہے وہ ہے مسجد نبوی، ہے کہ نہیں؟ اس مسجد میں وہ انسان بیٹھا ہے جس سے بڑا باعزت مقام و مرتبہ والا سچا انتہائی اعلیٰ مرتبہ والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، وہ بیٹھا ہے، اور ان کے پیارے صحابہ بیٹھے ہیں، اور ایسی مسجد ہے، اور وہاں ایک بدو آتا ہے یا ایک سمجھے اسلام سے نفرت کرنے والا شخص آتا ہے، اور وہ آ کر کے کھڑے کھڑے مسجد میں پیشاب شروع کر دیتا ہے سب کے سامنے۔ کتنا برا کام تھا! یقیناً اس کے طرف غصہ ہونا یہ فطری بات تھی، نفرت ہونا، تکلیف ہونا یہ نیچرل بات تھی،
صحابہ کرام اٹھنے لگے کہ ان کو جو ہے سزا دی جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، جو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا کیا؟ روک دیا اور اس کو پورا پیشاب کر لینے دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جب وہ پیشاب کر لیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اپنے ہاتھ سے اس پیشاب کو دھو دیا، پیشاب کی جگہ کو دھو دیا، اور اس کے بعد بڑے ہی نرمی شفقت کے ساتھ اس آدمی سے کہا، میرے بھائی، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ہم سجدے کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کو ہم پاک صاف رکھتے ہیں، آپ نے اس جگہ آ کر کے پیشاب کر دیا، یہ کیا مناسب کام ہے؟ ایسا ایک اچھے انسان کو کرنا چاہیے۔ یہ بات جب اس آدمی نے سنی، کہا اتنے اعلیٰ اخلاق کا انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اتنے اعلیٰ اخلاق کا انسان کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ یہ اعلیٰ اخلاق تھا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو گھر میں سلوک کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ کبھی پیار سے بیٹھ کر کے اس کو آپ بوسا لیں، ہے کہ نہیں؟ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے تو اس کے پیشانی پر بوسا لیں، ان کو بغل میں بیٹھائیں، ان کو عزت دیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس کے بعد ان کو آپ دین کی تعلیم دیں، تو اس کے دل میں کیا ہوگا؟ وہ چیز بیٹھ دی جائے گی۔ اس کے دل میں توحید بیٹھائیں، اس کے دل میں عقیدہ کو مضبوط کریں، اس کے دل میں ماں باپ کی اہمیت بیٹھائیں، اس کے دل میں عبادات بتائیں، اس کے دل میں معاملات کا جو صحیح طریقہ ہے وہ بتائیں، اخلاق بتائیں، اور اس کو دعوت کے کام کے لیے آمادہ کریں۔ اگر یہ بات آپ اپنے بچے کے ساتھ کریں گے تو آپ کا بچہ آپ کے لیے بڑھاپے کا سب سے اچھا سہارا بنے گا، اور وہی نہیں، مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور اس کا جو ثواب ہوگا، اس کی جو دعا ہوگی وہ آپ تک پہنچے گی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسیوں کو بوسا لے رہے تھے۔ ایک سردار وہاں بیٹھا تھا، اس نے کہا، لوگ پہلے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جو سردار اور اس ٹائپ کے، وہ ان چیزوں کو اپنی عزت یا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہ بچوں کے ساتھ اس طرح سے گود میں بیٹھائیں، اور تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوسا لیتے ہیں، میں نے تو کبھی اپنے بغل میں نہیں بیٹھایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا دل سخت ہو جائے تو اس سے ہمیں کیا وہ ہے؟ کہنے کا مطلب یہ جو تم کرتے ہو یہ غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ایک لمبی مدت تک رہے، چھوٹے بچے تھے، آپ کی خدمت کے لیے ان کی ماں نے ان کو وقف کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دین سیکھتے تھے اور آپ کی خدمت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جیسے ڈانٹ کے کہتے نا، یہ کام کیوں کیا تم نے، یہ کیوں نہیں کیا؟ کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کبھی بھی نہیں کہا۔ بچے تھے، غلطی تو ہوئی ہوگی، کوئی کام نہیں کر سکے ہوں گے، کوئی زیادہ کر لیا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا۔ آپ کے اچھے اخلاق ہی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے باپ اور ان کے چچا آتے ہیں ان کو لینے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ اور یہاں پر وہ کس حیثیت سے ہوتے ہیں؟ غلام کی حیثیت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مانگتے ہیں کہ میرا بیٹا آپ کے یہاں کسی طرح سے آ گیا اور بکتے بکاتے آپ کا غلام بن گیا ہے، میں ان کا باپ ہوں، یہ ان کے چچا ہیں، ہم لوگ اپنے بیٹے کو لینے آئے ہیں، آپ کا جو پیسہ ہے جو اس پہ خرچ ہوا ہے میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے بیٹے کو میرے ساتھ جانے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بیٹے کے عوض کوئی پیسہ نہیں لینا ہے، مجھے کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں البتہ یہ بات تمہارے بیٹے پر چھوڑ دیتے ہیں، اگر تمہارا بیٹا جانا چاہے تو پھر ہی لے جاؤ، ہم کچھ بھی پیسہ نہیں لیں گے، جو میں نے اس کو خریدنے میں خرچ کیا اور جو بھی پیسہ ہو ہم ان کے بدلے کوئی پیسہ نہیں لیں گے، لے جاؤ تم اپنے بچے کو، لیکن اگر وہ یہاں رہنا چاہے تو پھر تم جو ہے اس کو زبردستی نہیں لے جاؤ۔ اس پر بات طے ہو گئی، اور جب بیٹے کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کون ہے، کہا یہ میرے باپ ہے، یہ کون ہے، میرے چچا ہیں، انہوں نے پہچان لیا، پہچاننے کے بعد کہا کہ یہ لوگ تمہیں لینے آئے ہیں، تم کو اختیار ہے کہ تم چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ، اور تم کو اختیار ہے کہ تم چاہو تو میرے ساتھ رہو، تم کس کو پسند کرتے ہو؟ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ مجھے بتائیے کہ یہ کتنا بڑا اخلاق تھا، جو ایک اپنے باپ کے ساتھ، باپ چچا کے ساتھ جانے سے غلامی میں رہنے کو ترجیح دیا۔ یہ تھا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق۔ جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اعلان کر دیا کہ زید بن حارثہ کو میں غلامی سے آزاد کرتا ہوں اور میں اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ اس وقت عرب میں منہ بولا بیٹا جیسے آج بھی لوگ بنا لیتے ہیں، اس کا رواج تھا، لہذا حضرت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ بعد میں جب قرآن میں یہ حکم نازل ہوا کہ منہ بولا بیٹا کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، کسی کو اب کوئی اپنا منہ بولا بیٹا نہیں بنا سکتا ہے، کوئی کسی کو اگر اپنا بیٹا بنائے گا تو وہ اس کا بیٹا نہیں کہلائے گا، وہ اسی کا بیٹا کہلائے گا جس سے وہ پیدا ہوا، جو اس کا حقیقی باپ ہے اسی کا بیٹا ہوگا۔ اب منہ بولا بیٹا کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، وہ ان کے جائیداد میں کوئی حقدار نہیں ہوگا، کوئی بھی شرعی قانون اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ منہ بولا بیٹا بنایا جائے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے سماج میں، مسلمانوں میں آج بھی قرآن کی یہ مخالفت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ قرآن نے صاف کہا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹا اور بیٹی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں صرف بیٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں صرف بیٹی دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں کچھ نہیں دیتے ہیں۔ گویا بچوں کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے، نہ ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لہذا اللہ کا سچا بندہ وہ ہے جو اللہ کے جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے طے ہے اس پر وہ خوش رہے، راضی رہے، کوئی شکایت نہ کرے، اس کے اندر کوئی چیز نہ پیدا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بنس، میں آپ ہی میں سے کوئی ایک آدمی اٹھ کر کے اپنے پردادا اور اس سے پہلے والے دادا کا نام بتا دے، کون سی بنس ہے بھائی؟
بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ایک طرح کا نفسیاتی وہ ہے. اللہ کو دنیا کو نسل در نسل چلانا ہے، اس کے لیے سسٹم بنا دیا ہے. لہذا اللہ کے سسٹم میں ہم کسی طرح کی مداخلت نہ کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بڑی داستانیں ہیں، ہفتوں مہینوں گناتے رہیں گے وہ کم نہیں ہوگی. اور آپ سے اخلاق ہی تھا کہ بڑے بڑے دشمن آپ کے دوست بن گئے، آپ کا کلمہ پڑھ لیا، آپ کے کیا کہتے ہیں خدمتگار بن گئے اور آپ کے ساتھ اس دین میں شامل ہو گئے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ہی تھا. لہذا ہم مسلمانوں کو بھی اپنے اخلاق کو اپنے نبی کی طرح بنانا چاہیے. میرے بھائیوں، میں آخر میں یہ بات چونکہ سب سے اہم ہے، بہت ہی اہم ہے، اسی لیے میں یہ بار بار دہراتا ہوں تاکہ میرے دل میں، آپ کے دل میں، سب کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم کو قرآن پر عمل کرنا ہے، ہم کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. تبھی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کیا ملے گی؟ جنت اور اللہ کی خوشی ملے گی. لہذا میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں اور سارے کاموں کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، وہیں آپ تھوڑا وقت فارغ کیجئے قرآن کو معنی مفہوم سے سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے. وہیں تھوڑا وقت نکالیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کے لیے، اور پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو سننے کے لیے، اور اس سے ان کے اخلاق کو اپنے آپ کو ان کے اخلاق کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھلا نہیں کریں گے. کس کا بھلا کریں گے؟ آپ اپنا بھلا کریں گے، ہم اپنا بھلا کریں گے. ہماری دنیا کامیاب ہوگی، ہماری آخرت کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.